بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر اس وقت جو میرے پیش نظر ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ ہے 7280 نمبر حدیث مبارکہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں، جس میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ برادران اسلام، حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی۔ اب اس حدیث مبارکہ کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ویسے تو بالکل آسان سی حدیث مبارکہ ہے، جس میں بڑے آسان الفاظ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خوشخبری سنائی کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، جتنی بھی امت ہے جنت میں جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیں۔ اپنے کیے کا تو کوئی علاج نہیں، خود ہی کوئی پاؤں پہ کلہاڑی مارے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے بڑا پیارا سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، ایسا بندہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ بظاہر تو ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آتا، جنت میں جانے کا تو ہر ایک شوقین ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری فرما برداری نہیں کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، خود انکار کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ کسوٹی پیمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جو دین آپ لے کر آئے قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اس دین پر ویسے عمل کرنا ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، نمونہ پیش کر دیا، اسی انداز سے اس دین پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ پیمانہ یہ ہے کہ رسول پاک جو کام جیسے کریں وہ کام ویسے کرنا، یہ رسول پاک کی فرما برداری ہے۔ اور جیسے رسول پاک نے کام کیا ویسے کام نہ کریں، اپنی مرضی خواہش کے مطابق چلے، تو یہ رسول پاک کی نافرمانی شمار ہوگی۔ خلاصہ کلام نکل آیا کہ جو رسول پاک کی پیروی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، وہ جنت میں جانے کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے، زبان کال سے اور زبان حال سے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا یا نہیں جاؤں گا۔ اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کا کردار بتا رہا ہے، چونکہ وہ رسول پاک کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہا، اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ بچا ہے، اور کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں، کوئی بائی پاس نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں کہ ادھر سے نکل جاؤں گا، ادھر سے نکل جاؤں گا، فلاں کا دامن پکڑ کے نکل جاؤں گا، میں فلاں سے رابطہ کر کے نکل جاؤں گا، فلاں کی خدمت کر کے نکل جاؤں گا، فلاں کا مرید بن کے نکل جاؤں گا۔ یہ مرید مراد بعد کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ رسول پاک کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ہے پیمانہ، اور یہ ہے کسوٹی، اور یہ ہے ترازو۔ رسول پاک کی اطاعت جنت کا ٹکٹ ہے، اور رسول پاک کی نافرمانی یہ گویا کہ جہنم کا ٹکٹ ہے۔ اب یہ فیصلہ
ہمیں کرنا چاہیے، اور فیصلہ تو بالکل واضح ہے کہ رسول پاک کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ اسی میں جنت ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور رسول پاک کی نافرمانی کے اندر اسی میں جہنم ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت، آپ کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی سے، حکم عدولی سے، آپ کی عدم اطاعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، زبان سے کہنا کافی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پیروی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے کرنی ہے، صرف نعروں سے نہیں، غلام ہے غلام ہے، نعرہ لگا دیا، نعرہ تو لگا دیا، اس نعرے پر عمل پیرا بھی ہے یا نہیں ہے؟ غلام ہے رسول کے غلام ہے، نماز سے فرار ہے، روزے سے فرار ہے، زکوٰۃ سے فرار ہے، حج سے فرار ہے، رسول پاک کی اطاعت اور فرما برداری اور سنتوں سے فرار ہے، تو نعرہ کافی نہیں۔ اس لیے زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ نبی سے عشق کا دعویٰ سر آنکھوں پر مگر اے دوست، نبی سے عشق کا دعویٰ سر آنکھوں پر مگر اے دوست، محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے؟ ایسی کون سی محبت ہے جو رسول پاک کی اطاعت نہیں کرنے دیتی؟ محبت عمل کی قید سے آزاد نہیں ہوتی۔ محبت وہی قابل قبول ہے کہ جس میں رسول پاک کی اطاعت کی لگام جس میں ڈلی ہوئی ہے، آزاد محبت نہیں جو مرضی کرتا پھرے اور رسول پاک کے سے محبت کے دعویٰ کرے اور اطاعت نہ کرے۔ محبت اور عشق تب قبول ہے جب رسول پاک کی غلامی کے ساتھ ساتھ اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی سچے دل سے اطاعت کرے، فرما برداری کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ آخر میں یہ شعر کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ سے ملائے گا، اور بدعات اور خرافات کا راستہ یہ اللہ تعالیٰ تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے بالکل چوکنا رہنا چاہیے، رسول پاک کے فرمان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور رسول پاک کا فرمان جب سامنے آ جائے پھر کسی کا فرمان اس کے مقابلے میں نہیں مانا جا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ رسول پاک کا فرمان آ گیا، بات ختم ہو گئی، پیروی رسول پاک کی جائے گی، کیونکہ کلمہ ہم نے صرف محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باقی بڑی سی بڑی شخصیت کی قول کو، بات کو چھوڑ دیا جائے گا، رسول پاک کی جو بات ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گنبد خضرا کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے اور مزار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، یہ جو صاحب گنبد خضرا ہے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر بات ہی قبول ہے۔ باقی دنیا کے ہر بندے کی بات قبول بھی کی جاتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی ہر بات ہی قبول ہے، کیونکہ رسول پاک اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں، اللہ کی وحی کے بغیر بولتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔